اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو اپنے بزرگوں کے مبارک عرس کے موقع کی حاضری کا شرف حاصل ہے۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور ان کے روحانی فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حقوق والدین کے عنوان پر چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کا حکم نامہ صادر ہوا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہی اپنی بات مکمل کر لوں اور ایک ایک لمحہ آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرماتے دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم عاشقاں دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا
پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے یا کہ تبلیغ کر رہا ہو، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے۔ یہ آج کے ان پڑھ جاہل پیروں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت اس کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو جناب اس کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر دین کا فلسفہ تبدیل کیا جاتا ہے، ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیرے آباد کیے جاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے حضور کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا، صاحب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا، لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے۔ ایک دن ماں سے عرض کی، ماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہے؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کیے بغیر، زیارت کا شرف پائے بغیر واپس پلٹ جاتے ہیں، تو میرے حضور جیسے ہی واپس مدینے میں تشریف لائے تو حضور نے آ کر فرمایا کہ میرے پیچھے کوئی میرے سے ملاقات کے لیے تو نہیں آیا تھا؟ عرض کی حضور آپ کو کیا لگا؟ حضور میں لوگوں مجھے یمن والے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں ہاں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور کا اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بلال حبشہ چھوڑ کے آگے، سلمان فارس سے اٹھ کے آگے، اور صہیب روم سے چل کر آگے، اور یہ یہاں قریب یمن سے قریب ملنے کے بھی نہیں آ سکے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔
کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں, کہا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے. پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے. وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے, وہ دل رسول میں تڑپا کرتے تھے. ماں باپ کی خدمت کا اس سے بڑا اور کیا صلہ ہوگا کہ بندہ رہتا یمن میں ہو اور بستا مدینے والے کے دل اقدس میں ہو. اس سے بڑا کوئی صلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یقین جانیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے, وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے, وہ آپ کا جنت کا ساتھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا, گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اس سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے. وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا, اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائیں, خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے. جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے, کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے, یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. ورنہ کہاں موسیٰ علیہ السلام جن کی ایک جھلک کو لوگ ترستے ہیں, اور کہاں میرے جیسا گناہگار آدمی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مسکرا پڑے, کہا تجھے مبارک ہو, عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یار ماں راضی ہونا, رب یہ نہیں دیکھتا پتر قصاب ہے یا پتر غوث ہے. پھر بیٹے کو بھی جنتوں میں نبیوں کا ساتھ عطا کیا جاتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو. یقین جانیے شاید یہ غلط نہ ہوگا, اس دنیا پہ اگر اخلاص کا کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف ماں باپ کا رشتہ ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے سے آگے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. بھائی بھائی کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا, دوست دوست کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا. یہ صرف ماں باپ ہیں. جو ان پڑھ ہوں تو چاہتے ہیں پتر دنیا کے سارے علوم حاصل کرتے, جو غریب ہوں تو چاہتے ہیں پتر کا سوکھا وقت گزر جائے, جو بھوک اور پیاس کاٹ کے کسی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور کسی کے لیے جینا چاہتے ہیں. یہ ماں باپ کا رشتہ ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو. وہ تم سے کیا مانگتے ہیں؟ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں. اگر کسی وقت وہ تمہیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں یا تم سے اختلاف کرتے ہوئے تمہیں کسی کام سے روکتے ہیں تو انہیں خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر آج ہم نے نہ ڈانٹا تو کل کو کہیں اس کو مصیبت نہ دیکھنی پڑے. ان کی ڈانٹ میں بھی ایک پیار کا روپ ہوتا ہے اور ان کے حکم کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پیار کی جھلک نظر آتی ہے. وقت سمٹ رہا ہے. علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے. آج یہ 3 کام ہم اس نیت کے ساتھ سماعت کریں کہ ساری زندگی ان 3 باتوں پہ ہم عمل کریں گے. اور یہ وہ وظیفہ ہے اگر کسی نے اس کو نبھایا تو علماء فرماتے ہیں کل کو اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے. اور جس کے ماں باپ راضی ہوئے اس کو میرے حضور کی بشارت ہے کہ اس کا رب رحمان بھی اس سے راضی ہوگا, اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا رب رحمان بھی ناراض ہے. 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام
کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی, ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی. ایک روایت میں جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے, میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی, اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں, چہلم کی تقریب رکھیں, یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں, تو یقیناً یہ باعث برکت عمل. لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ اتنے لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے؟ تو یقیناً یہ مشکل کام ہے. اللہ جن کو توفیق دے وہ کرتے بھی ہیں, اس کی نفی نہیں. لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ایک کام ضرور کیجیے, کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے, اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک یہ عرض نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی والی والدیا, کہ مالک مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے, سینکڑوں مرتبہ اس کی تاکید ہے. بطور مسلمان ہمارے اوپر اسلام کے بعد پہلا فرض نماز ہے, اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے, اور تیسرا نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بعض کا, ماں باپ سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی انسان غصے میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ ہمیں تو ان سے یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پر دیا بھی جلائے گا کہ نہیں جلائے. یہ ماں باپ غصے میں بعض کا اپنے دل کا درد جو ہے وہ بیان کر دے, ان کو خدشہ اس بات کا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے صرف اپنی اولاد کو دنیا کا مال بانٹا ہے, واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی؟ وہ بڑا کرے گی تو سنگے مرمر سے قبر کو پکا کر دے گی. میں کہتا ہوں بڑی تختی لگا کے موٹے حروف میں ماں باپ کی تاریخ وفات لکھ کر لگا دیں, وہ قبر کے اوپر روزانہ دیا بھی جلا دیں, تو حضور والا جو قبر کے اوپر چراغ جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے نہیں پہنچتی ہے. تو مسئلہ اوپر کے اندھیرے کا نہیں, مسئلہ تو نیچے کے اندھیرے کا. یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے, لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے. جب بیٹے وضو کر کے مصلی بچھا کے رب کے حضور جھکیں گے تو اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا. اور یہ وہ روشنی ہے جو سجدوں سے ہے, اور اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. ہم جن اسلاف کے بزرگان کے عرس پر جمع ہوئے ان کا مقصد بھی یہ تھا, ان کی تعلیمات بھی یہ تھی. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو, وہ مرنے کے بعد اس قابل نہیں کہ اس کی قبر مسلمانوں کے ساتھ بنا دے. اور سلطان باہو بولے فرماتے بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے, وہ بھی کہتا مالک کسی بے نمازی کے متھے نہ لگا. شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو, جو رب کا قرضہ نہیں ادا کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا. اور حضرت مجدد علیہ الثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سالک کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں نصیب ہوتا ہے. تو ہمارے اسلاف کی یہی زندگیاں تھی اور انہوں نے یہی سکھایا ہے, اور آنے والوں کو سجدہ مالک کی دہلیز کا یہ کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے. میرے استاد المکرم فرماتے ہیں بیٹا رات سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو, اور اگر نماز رہتی ہو تو پھر نیند آنی نہیں چاہیے. ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ نماز سے نا آشنا ہوں اور ہمیں اس کے حضور جھکنے کی بھی توفیق نہ ملے. میرے حضرت کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بس صبح فجر کے وقت جاگ نہیں آتی. میرے شیخ فرماتے ہیں پڑھنے کی نیت ہو تو ساری رات نیند ہی نہیں آتی. اگر جذبہ ہو صبح کے وقت منڈی جانا ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے, کچہری میں عدالت میں پیشی ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے, بچے کا دوسرے شہر میں میڈیکل کا اینٹری ٹیسٹ ہو تو آنکھ کھل جاتی سارے خاندان. شادی بیاہ ہو برات جلدی نکلنی ہو تو ساری رات ہم جاگ لیتے ہیں کہ صبح کہیں آنکھ نہ لگ جائے. یار مالک کی دہلیز پہ جھکنا ہو اور بندے کی آنکھ ہی نہ کھلے, اور اگر وہ رات جاگ رہا ہو اور وہ 2 لمحے کے لیے اٹھ کے مسجد میں جا نہ سکے تو اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جملہ تو تلخ ہے لیکن کسی نے بڑا خوب لکھا تھا. اس نے کہا وہ ایمان جو آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں پہنچاتا, سوچئے وہ قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچائے گا. یہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اترنا ہے.
سارا دن یہ تبصرے کر کے سو جانا. دنیا جہاں کے تبصرے مجھے اور آپ کو آتے ہیں. اڑتی چڑیا کے پر ہم گن لیتے ہیں. دروازے دکان کے اندر ہوتے ہوئے گاہک نے سودا خریدنا کہ نہیں خریدنا ہمیں اتنا بھی پتا چلتا ہے, اور ہمیں یہی نہیں پتا چلتا کہ ایک ہمارا خالق ہے, ایک ہمارا مالک ہے, ہم نے اس کے حضور بھی جھکنا ہے. آج ہر شخص پریشان کیوں ہے؟ ہماری پریشانی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رازق کو چھوڑ کے رزق کے پیچھے دوڑ لگائی ہے. جب تک ہم رازق کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کریں گے تب تک نتائج نہیں بدلیں گے. نماز نماز نماز, آخری وصیت حضور علیہ السلام کی امت کے نام یہی تھی کہ امت نماز نہ چھوڑے, امت نماز نہ چھوڑے. دین پورے پہ عمل کرنا چاہیے اور یقیناً اسی کی برکات ہے. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کیا ہم اس قابل بھی نہیں ہو سکے کہ ہم اپنے محبوب کی آخری وصیت کو ہی سینے سے لگا لیں, ان کی آخری نصیحت کو ہم جو ہے پنجگانہ نماز کا شعار پیدا کیا جائے. دوسری بات علماء نے لکھی ہے, ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو. کہا جی ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں. ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو. بھائی باپ فوت ہو گیا ہے بھائیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو. لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ ماں باپ کی تسبیح ٹوپی رومال سنبھال کے رکھتے ہیں, بلکہ بعض کا بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. بہن کہتی ہے چادر باپ کی میں نے کسی کو نہیں دینی, یہ میرا باپ استعمال کرتا تھا. تو بھائی کہتا ہے نہیں یہ میں نے رکھنی. یہ محبت کی لڑائی ہے, میٹھا انداز ہے, میں نفی نہیں کرتا. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں یار یہ کیسی محبت ہے کہ ماں کی تسبیح ٹوپی رومال اور چادر تو ہم سنبھال کے رکھیں, اور جن کو ماں باپ نے جنم دیا ہے ان کو دوسرے دن دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دے, اور ہم کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا تعلق ہے. خون کا رشتہ اس کا لحاظ رکھو, دودھ کے رشتے کا لحاظ رکھو, رشتہ داریاں جوڑو. تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی وہ دنیا پہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے, کسی یتیم کی فیس دیتے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے, کسی مسجد کسی مدرسہ یا کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیا کرتے, تو یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ آئیں تو آپ کے نہیں وہ حاجی صاحب کرتے تھے کل سے تم نے نہیں آنا. نسل در نسل یہ نیکی آگے چلتی رہنی چاہیے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. صاحب و اسلام کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو, مذہب اس بات کا درس دیتا ہے, اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتا ہے. عقل کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تم ریٹرن کرو, تم ان کی خدمت کرو. لیکن میں کہتا ہوں اسلام مذہب اخلاقیات عقل کے تقاضے اپنی جگہ. صاحبوں اپنے اوپر رحم کرتے ہو اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے؟ تو صاحب یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل کو ویسے سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا. وہ کسی نے بڑی تلخ بات کہی, اس نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا سلوک یہ وہ کہانی ہے جو لکھتے تو ہم ہیں لیکن پڑھ کر ہماری اولاد سناتی ہے. جو میں ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہوں میری اولاد میرے ساتھ ایسا ہی کرے گی, جو آپ کر رہے ہیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی. کوئی امیر کبیر خاندان کا شخص تھا, اپنے گھر میں داخل ہوا, اس نے ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر اپنے بیٹے کو کوئی ڈرائنگ بناتے دیکھا. تو باپ نے پوچھا بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بابا میں اپنی گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں. تو کہا بیٹا تم نے کیا بنایا؟ اس نے کہا بابا یہ میرا کمرہ, یہ میری بہن کا کمرہ اور یہ میری ماں کا کمرہ. تو باپ کہنے لگا بیٹا میرا کون سا کمرہ ہے؟ اس نے کہا بابا یہ پیچھے والا سرونٹ روم, یہ نوکر والا کمرہ, یہ آپ کا کمرہ. تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ زیادتی نہیں ہے, تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا چھوٹا سا پیچھے والا رو بھی نوکر والا کمرہ. تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا دادا ابو بھی تو پیچھے والے کمرے میں رہتے ہیں. یہ گھنٹوں کی تقریر ہے اگر آپ کو یاد رہ جائے. اس شخص نے تھپڑ نہیں مارا کہ تو بدتمیز ہو گیا ہے, تو مجھے بتائے گا کس کا کمرہ کہاں ہونا چاہیے, بلکہ اس نے خاموشی سے پچھلے کمرے سے بوڑھے باپ کو نکالا, لا کر بڑے کمرے میں بٹھایا, اے سی آن کیا اور اس کی خدمت کرنے لگا. تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا 1 منٹ رکنا, میں نے بھی اپنے گھر کا نقشہ تبدیل کرنا ہے. اور اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور پھر بڑا سا خانہ بنایا اور کہا بابا اب سب سے بڑا کمرہ آپ کا بناؤں گا.
चाहते हो बुढ़ापे में तुम्हारा कमरा बड़ा हो, सादा सा उसूल है, आज घर का बड़ा कमरा अपने बूढ़े माँ बाप के नाम करो। कल तुम्हें परियानी मोहल्ले में बिठानी पड़ेगी कि मेरी औलाद मेरे से ज्यादती कर रही है और मेरी चारपाई सेहन में रख दी है, और अगर आपने सेहन में रखी है और आप नाक पे हाथ रख के गुजरते हैं कि यहाँ से स्मेल बड़ी आ रही है, तो मैं कहता हूँ जनाब ये तो आप हैं, डरियो इस वक्त से आने वाली नस्ल एक दर्जा आगे होगी, कहीं वो उठा के बाहर चौक में ना रख दे और फिर ना कहना ये कहाँ से सीख आए हैं। हम जो कर रहे हैं हमारी औलादें देख रही हैं। मुबारक हो उस नौजवान को जो बूढ़े बाप के हाथ चूम के आंखों को लगाना अपने लिए सादत समझता है, वरना हमने देखा इस दौर के अंदर लोग अनपढ़ जाहिल पीरों के तो पांव भी चूम लेते हैं, लेकिन तहज्जुद गुजार बाप के हाथ नहीं चूमते हैं। इन्हें बंगी चरसी के पास तो फैज नजर आ जाता है, लेकिन इनको सुबह के वक्त उठकर जो है वो मजदूरी पे जाने वाले बूढ़े बाप के हाथों में फैज क्यों नजर नहीं आता है। काश हम अपने माँ बाप के लम्हात जो उनके मुयस्सर हैं उनको गनीमत जान लें। 100 बातों की एक बात, और बात उनकी कि जिनकी बात पर बात खत्म हो जाती है। किसी ने मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम से आकर पूछा था कि हुजूर जी माँ बाप क्या होते हैं। मैंने 25-30 मिनट बात की कि माँ बाप के ये हुकूक हैं, लेकिन मेरे हुजूर तो फिर मेरे हुजूर हैं। पूरा समंदर बातों का एक जुमले में बयान फरमा दिया। पूछा साहिल ने हुजूर माँ बाप क्या होते हैं, तो हुजूर फरमाया कि वो तेरी जन्नत वो तेरी जहन्नम होते हैं। फैसला मेरा है, इख्तियार आपका है। हम चाहें तो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लें या किसी और तरफ चल पड़े। बसमीम कल बारगाह रबूबियत में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप की बख्शिश व मगफरत फरमाए, और जिनके जिंदा हैं सेहत वाफियत वाली लंबी जिंदगियां नसीब फरमाए। जिनके नाराज है उनसे कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर पाँव पकड़ कर राजी कर सको तो अभी मौका है, कल का पछतावा कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों के असलाफ के तरीके पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।